السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک خبر نے بالکل ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ کہنے پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو میری نگاہوں کے سامنے سے گزرا جس میں ایک مسلم لڑکی اسکوٹی پر آتی ہے اور اسکوٹی کھڑی کرنے کے بعد وہ واپس اپنی کلاس کی طرف جانے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں بھگوا داری گمچھا لگائے ہوئے کھڑے نعرے بازی کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس مسلم ناری کو انہوں نے دیکھا، حجابی ناری کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے اور زور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے، جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور اتنی زور سے نعرے لگائے اور یہ امید کے ساتھ میں کہ یہ ناری ڈر جائے گی، یہ لڑکی ڈر جائے گی۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں اس بہن کو، میں سلام کرتا ہوں اس لڑکی کو، میں سلام کرتا ہوں اس حجاب والی مسلم لڑکی کو جس نے ڈرے بغیر، خوف کھائے بغیر، جس نے ان کا مقابلہ کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور یہ اکیلی ناری تھی، اکیلی لڑکی تھی جس نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، صدائے تکبیر بلند کی اور یہ کہا، یہ پیغام دیا مسلم قوم کو کہ آپ سوتے رہیں، آپ جاگ نہ جائیے، آپ سوتے رہیں، آپ اپنی لڑائیوں میں لگے رہیں، آپ اپنی خاندانی لڑائیوں میں۔ پیغام دیا کہ دیکھو آپ بزدل ہو چکے ہیں، آپ ڈر چکے ہیں، آپ کے سامنے سمویدھان نہیں ہے، آپ کے سامنے قانون نہیں ہے۔ ان لڑکیوں نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہمارے سامنے سمویدھان ہے، ہمیں حقوق جو ملے ہیں یا ہمیں جو رائٹس ملے ہیں ہم ان کو لے کر رہیں گے، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ پیغام دے کر ان قوم کی بیٹیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بزدل ہو چکے ہیں، آپ جب تک نہیں جاگیں گے تب تک یہ قوم ایسے ہی مرتی رہے گی، پٹتی رہے گی۔ آپ سیکولرزم کے نام پر ایس پی کو سمرتھن دیجئے، اس کے ایم ایل ایز کو جتائیے، اکھلیش کو اپنا نیتا سمجھیے، لیکن یاد رکھنا کل جب پردے پر بات ہوگی کوئی آپ کے حق میں بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کل جب قرآن کے حق کے لیے آواز اٹھے گی کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، کل جب سی اے کا مسئلہ ہوگا کوئی آپ کے ساتھ میں نظر نہیں آئے گا، کل جب آپ کے حقوق کو، آپ کے قرآن کو، آپ کی احادیث کو پامال کیا جا رہا ہوگا کوئی آپ کے ساتھ میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اس سے پہلے تو ہو چکا ہے۔ یہی تو اکھلیش ہے جس نے ججز کی جو بھرتی ہوتی ہیں اس میں چند زبانیں ہوتی ہیں، لینگویج ہوتی ہیں، تو جو شخص جس لینگویج میں انٹرویو دینا چاہے تو وہ انٹرویو اور ایگزام دے سکتا ہے۔ اس انٹرویو اور ایگزام کے اندر ایک لینگویج اردو لینگویج بھی تھی، اسی شخص نے، اسی اکھلیش نے اس اردو لینگویج کو ختم کرایا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ علی گڑھ کے اندر ادیب کامل وغیرہ کورس ہوتے تھے، وہ سب کس نے ختم کیے؟ وہ سب اسی اکھلیش نے ختم کیے۔ آپ جتاتے رہیے اس کو سیکولرزم کے نام پر، آپ جتاتے رہیے اس کو اس نام پر کہ بی جے پی کو ہرانے والا یہ ہے۔ کیا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے بی جے پی کو ہرانے کا؟ آپ کو پوری زندگی بی جے پی کو ہراتے ہو گئی، لیکن آپ نے بی جے پی کو ہرانے کے بجائے اس کو اور زیادہ بڑھاوا دیا ہے۔ آپ کب جا کر مانیں گے؟ کب جا کر سدھریں گے؟ آپ کب جا کر ایک اتحاد قائم کریں گے؟ کب جا کر آپ یہ پیغام دیں گے کہ ہماری بھی ایک طاقت ہے، ہماری بھی ایک شان ہے، ہماری بھی ایک ویلو حیثیت ہے؟ کب جا کر یہ قوم کو اور یہ سیکولرزم کے نام پر چوروں کو، ڈکیٹوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم ایک ہو چکے ہیں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلکی اختلاف ہے؟ اور میں بہت بہت سواگت اور استقبال کرتا ہوں جناب اسد الدین اویسی نے، اسی بندے نے، اسی شخص نے ہمارے مسلکی اختلاف کو ختم کر کے پوری امت کو، پوری مسلم کمیونٹی کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ آج ایک ہی محفل پر، ایک ہی مجلس میں ہمیں بریلوی، شیعہ، غیر مقلد، جماعت اسلامی اسی بندے کے ساتھ میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی پلیٹ فارم یا کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ سارے بندے نظر آئیں۔ عوام تو کم سے کم نظر نہیں آتی تھی، لیکن آج اسی شخص کی وجہ سے، اسی شخص کی محنت کی وجہ سے اور امن و شانتی کا پیغام دینے کی وجہ سے، سمویدھان کے لیے لڑنے کی وجہ سے، سمویدھان کی حفاظت کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے آج لوگ اپنے مسلکی اختلافات کو بھلا کر یہ احساس کرنے لگے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد قائم کریں، ہم متحد ہو جائیں، ورنہ جیسے کرناٹک کے اندر ہماری بہنوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو جانچنے اور ناپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ تاریخ ہمارے یہاں بھی دہرا
दोहराई जा सकती है। और फिर जिस तरीके से उनका समर्थन देने के लिए, उनके हक के बोलने के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है, कल जब हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगी और उनके सामने ये मुद्दा आएगा, वो बाबर्दा या हिजाब के साथ में जाएंगी, उनको उनकी हिजाब की वजह से बेइज्जत, बेआबरू करने की कोशिश की जाएगी, तो कल शिकायत न करना कि दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही है। आप जिताइए एसपी को, सेकुलरिज्म के नाम पर जिताइए आप अपने एमएलएस को, लेकिन एक मर्तबा सोचिए और गौर से सोचिए, क्या दिया है इन लोगों ने आपको? सिर्फ आपको भाजपा के मुकाबिल खड़ा कर दिया, आपको भाजपा का दुश्मन बना दिया, और भाजपा को आपका दुश्मन बनाकर इन्होंने सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपके पूरे पूरे गांवों में लड़ाइयाँ किसकी वजह से हुई हैं? पूरे पूरे गांव बर्बाद हो चुके हैं, आपको मालूम नहीं है? कब आप सोचेंगे, कब आप जागेंगे, कब आप बेदार होंगे, कब आप ये सर जोड़ कर बैठेंगे कि आखिर हमारे साथ ये पिछले 70 सालों से क्या खेल खेला जा रहा है? हर कोई आता है, कांग्रेस की नज़र में हो, एसपी की नज़र में हो, बीएसपी की नज़र में हो, हर कोई आता है और ये पैगाम देता है कि देखो भाजपा आ जाएगी, मुसलमानों डरो, हमारा समर्थन करो, हमें समर्थन दो। भाजपा आएगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है भाजपा को हराने की, जिसको हरानी हो हराओ, जिसको भाजपा को बैक करना हो करे। हमारा काम सिर्फ भाजपा को हराना है, हिस्सेदारी नहीं है। मुसलमानों सोचो, अपनी हिस्सेदारी मांगो। आप तकरीबन 20-22% हैं हिंदुस्तान के अंदर, आपकी तादाद थोड़ी तादाद